اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی روایت ترمذی والنسائی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقالت اذن تنکشف اقدامهن قال فیرکین ذراعا لا یزدن علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ کل جو آخری حدیث پڑھی تھی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر باندھنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ چادر جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے اور اگر ٹخنوں تک چلی جائے تو حرج نہیں ہے، اس سے نیچے جو ہے وہ ہوگی وہ دوزخ۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کہ یا رسول اللہ پھر عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بالشت جو ہے وہ زیادہ کر لے۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کہ یا رسول اللہ پھر ان کے قدم تو پردے میں نہیں ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک ذراع جو ہے وہ لمبا کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ ذراع تک جب نصف پنڈلی سے جب ذراع نیچے جائے گا تو وہ ٹخنوں سے نیچے چلے جائے گا، لیکن عورتوں کے لیے اجازت ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی نصف پنڈلی سے ذراع سے زیادہ نیچے، ہاتھ جس کو آپ ایک ہاتھ کہتے ہیں اس کو ذراع عربی میں کہتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے عورتوں کو بھی کپڑا جو ہے وہ نصف پنڈلی سے نیچے کرنے کی اجازت ہے۔ وعن معاویہ بن قرہ النبی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رات من مزینہ فبایعوہ وانہ لمطلق الازرار فادخلت یدی فی جیب قمیصہ فمسست الخاتم، رواہ ابو داؤد۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد ماجد سے جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں قبیلہ مزینہ کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بٹن کھلے تھے، تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہ یہ جو گلا ہے اس کو بھی عربی میں جیب کہتے ہیں، جو دو لفظوں میں جیب کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہے، ایک جس کو ہم جیب کہتے ہیں اس کے لیے، اس کو بھی عربی میں جیب کہتے ہیں، اور یہ جو قمیص کا حصہ جو گردن کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے جس سے ہم جب سر داخل کرتے ہیں قمیص، اس کو بھی جیب کہتے ہیں، یہاں یہ جیب مراد ہے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کندھے پر جو مہر نبوت تھی اس کو میں نے چھو لیا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ پاک بھی زیادہ ہیں اور یہ طبیعت سے لگاؤ بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ اصل بنیادی رنگ ہی ہے، آپ کوئی رنگ نہ کریں تو
چیز سفید ہی ہوگی، کوئی رنگ کریں گے تو کالا پیلا کچھ ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطہر اور اطیب، زیادہ پاک اور زیادہ پسندیدہ فرمایا، اور اس کی علماء نے مختلف وجوہات لکھی، اور فرمایا اسی یہی کپڑا پہنا بھی کرو اور اپنے مردوں کو اسی میں کفن بھی دیا کرو۔ کفن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کپڑے کو پسند فرمایا۔ احرام بھی پسندیدہ جو سفید کپڑے کا ہی ہوتا ہے، احرام بھی سفید کپڑے سے ہی باندھا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا اتم سدل امامتہ بین کتفیہ، رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پگڑی باندھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پگڑی باندھتے تھے تو اس کے کنارے کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔ آگے بھی آگے حدیث پاک میں ایک ایسا آگے کی طرف لٹکاتے تھے، ایک ایسا دوسری پیچھے کی طرف لٹکاتے تھے، دونوں طریقے۔ ایک طرف جو پگڑی کا جو ہے وہ لٹکانے کا ذکر بھی ہے، اور دونوں طرف لٹکانے کا بھی ذکر ہے، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حسن غریب قرار دیا۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال عممنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فسدلها بین یدی ومن خلفی، رواہ ابو داود۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں، ان لوگوں میں بھی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت کی، عشرہ مبشرہ بالجنہ، ان میں سے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پگڑی باندھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پگڑی باندھی اور اس کے کناروں کو میرے اگلے طرف بھی اور پچھلی طرف بھی لٹکا دیا، پھیلا دیا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال فرق ما بیننا و بین المشرکین الامائم علی الکلانس، رواہ ترمذی وھذا حدیث غریب اسناد لیس بقابل قائم۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے، پگڑی وہ بھی باندھتے ہیں، پگڑی ہم بھی باندھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم پگڑی ٹوپی کے اوپر باندھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی جو اکابر تھے جو پگڑی باندھتے تھے وہ نیچے ایک ٹوپی نما چیز رکھتی تھی، اس کے اوپر کلا بناتے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ نیچے ٹوپی ہوتی تھی اور اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے، کبھی صرف ٹوپی بھی سر پہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اور ان مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ پگڑی وہ بھی باندھتے ہیں، ہم بھی باندھتے ہیں، لیکن ہم پگڑی جو ہے وہ ٹوپی کے اوپر باندھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، سند مضبوط نہیں ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال احل الذهب والحریر للناس من امتی وحرم علی ذکورها، رواہ ترمذی والنسائی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ ریشم
میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے، لیکن میری امت کے مردوں کے لیے ریشم کو حرام کیا گیا ہے۔ چھوٹا موٹا بعض کپڑوں پر جو ہے وہ کسی جگہ پر 2 انگلیوں کے برابر کو ٹوٹا جو ہے اوپر لگایا گیا ہو تو اس کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ ایک تھا جس کو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت جو ہے وہ آپ کی ہمشیرہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا، اور وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کو دھو کر اس کا پانی مریضوں کو پلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو اس کے بھی گردن کے ساتھ تھوڑا سا ریشم جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ تھوڑا بہت ریشم مردوں کے لیے اجازت ہے، زیادہ کی اجازت جو ہے وہ نہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسم امامة وقميصا وردانا ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذی ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا خریدتے تو سب سے پہلے اس کا نام دیتے، یہ پگڑی ہے، یہ قمیض ہے، یہ چادر ہے، یہ نام اس کا دیں، اور پھر دعا کرتے اللہم لک الحمد، اے اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، جس طرح تو نے مجھے یہ کپڑا پہننے کو عطا فرمایا ہے، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ اس کپڑے کی بھلائی مجھے عطا فرما، اور اس کپڑے جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کپڑے کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا اس کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حج تمتع، حج تمتع کل ہم نے پڑھا تھا، آج عمرے کا بیان ہے۔ عمرہ سنت ہے، حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے، اور سنت موقدہ ہے۔ عمرہ جو ہے وہ حج کے لیے تو دن مقرر ہے، حج جس نے کرنا ہے وہ 8، 9، 10، 11، 12 ذو الحج، اس کا ان دنوں میں اس علاقے میں مکہ مکرمہ یا منا یا عرفات یا مزدلفہ کے اندر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عمرے کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ چلے عمرہ کریں گے عمرہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ پورے سال میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ دن ہیں جن میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ عرفہ 9 ذی الحج کو عرفہ کہتے ہیں، عرفہ والے دن عمرہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ حج کا دن ہے۔ 10 ذی الحج کو یوم النار کہتے ہیں، 10 ذی الحج کو یوم النار کہتے ہیں، اس دن بھی عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ 11، 12، 13 ذی الحج، 11، 12، 13 ذی الحج ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ رمی جمار کے دن ہیں، جمرات جو ہیں ان کو کنکریاں مارنے کے دن ہیں، اور ان دنوں میں حاجی جو ہے وہ منا کے اندر ہوتے ہیں، ان دنوں بھی عمرہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے آدمی جو ہے وہ عمرے کے لیے میقات سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، وہ مکہ کے باہر جو حدود حرم سے باہر جو جگہ ہے اس کو ہل کہتے ہیں۔ کچھ ایسی حدود ہیں جن کو حرم کہتے ہیں، ان کی بہت ساری پابندیاں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہاں جو غیر مسلم ہے اس کا داخلہ ہی منع ہے، اس میں شکار نہیں کیا جا سکتا، اور بہت سارے کام ہیں۔ ہل کی جو ہیں وہ حرم کی وہ پابندیاں ہیں،
اس سے باہر نکل کر جو ایریا اس کو ہل کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہل سے جا کر جو ہے نا وہ آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے۔ وہاں مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ، ان کا ایک طواف رہ گیا تھا جو عورتوں کو جس قسم کی صورتحال لائق ہوتی ہے حج کے دوران، تو وہ عمرہ ان کا ایک رہ گیا تھا اس وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ سے جب وہ احرام باندھا تھا، وہاں مسجد بنی ہے، اسی کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہیں لوگ جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر جو ہے وہ عمرے کے لیے آتے ہیں۔ حج کے لیے احرام جو ہے وہ اگر آپ نے مطلب اگر حج تمتع آپ نے کرنا ہے، پہلے عمرہ کر لیا ہے، تو حج تمتع کے لیے آپ مکہ کے اندر سے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن عمرے کے لیے ہل سے حدود حرم سے باہر جا کر وہاں احرام باندھنا پڑے گا۔ جو آدمی باہر سے آتے ہیں، افاقی اس کو کہتے ہیں، وہ جب میقات سے گزرے گا تو وہاں سے عمرے کا احرام باندھے گا۔ اس کے بعد آپ نے جب وہ طواف کرنا ہے، طواف کے بعد صحیح کرنی ہے عمرے کے لیے، طواف عمرے کے لیے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے، وہ بھی عمرے کے لیے۔ اس کے بعد بال کٹوانے، اور اب جو احرام کی ساری پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، کسی قسم کی پابندی آدمی پر نہیں رہتی، ساری پابندیاں جو احرام کی پابندیاں، دو قسم کی پابندیاں وہاں ہوتی ہیں، ایک احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، ایک حرم کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ حرم کی پابندی ہر ایک پر برقرار رہتی ہے، لیکن احرام کی پابندی جو ہے وہ جب آپ عمرہ اپنا طواف اور صحیح کرنے کے بعد بال کٹوا لیتے ہیں تو احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔